اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب سجادہ نشین حضرت پیر معین الدین چشتی نظامی الفتح محمدی دامت برکاتہم عالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے روحانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ صاحبزادہ پیر معین الدین۔ نعرہ رسالت۔ وہ ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں تو آقا وہاں سے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں آقا وہاں سے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ نہیں یہ بڑا ہے درود شریف لیکن مزہ نہیں آیا۔ سب سے پہلے بچوں کی ذرا ادھر کے انہیں کنارے کریں، بڑے آگے ہو جائیں، بچوں کو کنارے کریں۔ یہ محفل ہے دین کی، علم کی، ذکر کی، بڑے قریب وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ بھی آگے آئیں، بس آخری نشست ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں درود شریف بالکل پڑھا گیا ہے لیکن ہم نے ایسا پڑھنا ہے جیسا کملی والا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری مرضی ہے، ہم نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے، وہ حضور جیسا چاہتے ہیں وہ ایسا چاہتے ہیں کہ وہاں سے پڑھے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر میرا عاشق تو وہ آواز دل سے نکلے اور سیدھا کملی والے کے روزے کے اندر چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری مرضی ہے نا، اللہ نے کہا نا کہ اے موسیٰ جیسا میں کہوں ویسا تو ہو جا۔ موسیٰ تو کہا نا جیسا میں کہوں ویسا تو ہو جا، لیکن پھر جیسا تو کہے ویسا میں ہو جاؤں۔ ہاں ہمیں اللہ کی مرضی جب تک اس کی رضا میں ہم اپنے آپ کو رنی کے نہیں نا تو ہماری بات نہیں بنے گی۔ ایک دفعہ پھر وہ اس ذوق کے ساتھ روشی پڑھے جس ذوق کے ساتھ کملی والا سننا چاہتا ہے، اور اس ذوق کے ساتھ پڑھیں کہ ایک دفعہ جو درود پڑھے تو 10 مرتبہ فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ لیکن وہ درود ہو، وہ یہ ایسے نہیں۔ میں نے پوری محفل کا جائزہ لیا، یہاں بیٹھا ہوا تھا، پہلے ثنا خان نے نعت پڑھی، آپ صاحب نے تھوڑا بیان کیا، لیکن یقین مانیں کہ جو صدا سبحان اللہ کی بلند ہوتی تھی، اس طرح پتہ چلتا تھا کہ ہم سب کو جو ہے نا بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے اور ہم بیماری کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں، سبحان اللہ بھی کہنا ہے تو ایسا کہنا ہے کہ وہ جو ہے نا ہمارے روتے کھڑے ہو جائیں، اور حضور نے فرمایا جو ایک دفعہ سبحان اللہ دل کے ساتھ کہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے۔ درود ایسا پڑھیں جیسا کملی والا کہتا ہے، تو ایک دفعہ ذرا دل کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں نا، دیکھیں قرآن پاک آج ختم ہوا ہے، تکمیل قرآن ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حالے کا قرآن ختم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک کا ختم ہونا، قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کو اٹھانا، قرآن کو لانا، قرآن کو کسی کو دینا پڑھنے کے لیے، یہ سارے کا سارا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کہنا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، سبحان اللہ، کو سرکار بلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارا یہ قرآن ہمارے کملی والے کی پوری کی پوری ثنا ہے نا، تو اللہ نے کہا نا کہ والضحیٰ، اے کملی والے تیری چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم ہے۔ یعنی کہ ساری تاریکی میں جو رونق علی ہے یہ کملی والے کی زلفوں سے دی ہے۔ کل العربی فی خدمتہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب اللہ نے جو ہے نا آپ کے چہرے کو جو ہے نا چاند سے بھی زیادہ روشن بنایا ہے، اللہ نے آپ کی زلفوں کو جو ہے نا تاریکی سے بھی زیادہ رونق عطا کی ہے، اور اے میرے محبوب اللہ تعالیٰ نے عرب اور عجم کو صرف اس لیے بنایا کہ وہ آپ کی غلامی کریں۔ جو کملی والے کی غلامی میں آ گیا نا تو وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی جانتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول گھر دیا، تو ہمیں اس غلامی کی ضرورت ہے، ہمیں بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سلطنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے تو کملی والے کے در کی فقیری کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے در کا اگر کوئی فقیر بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اسی وقت ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بڑا تنگ دست ہوں، بڑے حالات خراب ہیں۔ سرکار نے کہا گھر چلا جا اور بکثرت سورۃ اخلاص پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ وہ گھر چلا گیا، پڑھنا شروع کر دیا، پھر حضور کے پاس آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس اتنا مال آ گیا ہے کہ اب میرے پہ سنبھالنا ہی نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی ہو رہا ہے حضور میں بڑا پریشان ہوں، میرے حالات خراب ہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ آتا ہے قرآن؟ کہتا ہے یا رسول اللہ بہت آتا ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھ لیا کر سورۃ واقعہ ہر روز سونے سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتا ہے میں نے پڑھنا شروع کی، میں مدینے میں سب سے زیادہ امیر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہا نا کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔
قربان میں ان کی بخشش پہ، مقصد بھی ہمارا مقصد زبان پر آتا نہیں، کملی والا پہلے دے دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ وہاں حضور نے فرمایا کہ اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے اور محمد بانٹنے والا ہے، اور جو اس در سے ہمیں روکے کہ نہ مت جاؤ محمد کے در پر مانگنے کے لیے، اللہ دینے والا ہے، تو اللہ کبھی اپنے محبوب کے بغیر نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب کے پاس جاؤ، میرا محبوب دے گا تو میں دوں گا، میرا محبوب مہر لگائے گا تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اس کی تشریح قرآن میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ کی اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جو تیرے در پر آ جائے، تو نے معاف کر دیا، تو نے بخش دیا، تو سمجھو میں نے بھی بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو روکنے والے اور ہیں، بھیجنے والے اور ہیں۔ بھیجنے والا عبد القادر جیلانی ہے جو بھیجتا ہے، اور روکنے والے وہ ہیں جو نجدی ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا نجدی وہ ہوتا ہے جو سر کو روڈا کراتا ہے، عاشق وہ ہوتا ہے جو زلفوں کو سجاتا ہے۔ روڈا سر کرانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور سر پر زلفیں رکھنی یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار کو، رات کا وقت ہے اور 14ویں چاند ہے، اور حضور نکلتے ہیں، حضور نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے، اور انس کہتے ہیں کہ ایسا مخرہ لے کر حضور نکلے کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن پھر کہتے ہیں میں نے ذرا اوپر دیکھا تو اوپر چاند نظر آ رہا تھا، نیچے کملی والا اور اوپر چاند۔ تو انس بن مالک کہتا ہے کہ میں نے چاند کو دیکھا، پھر کملی والے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر کملی والے کو دیکھا، اور پھر اس کے ایک وضاحت کی، کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پر چھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نا محبوب اپنا عطا کیا، وہ محبوب عطا کیا جو چاند سے روشن تو ہے ہی ہے، اس کی ہر ادا بڑی مقبول ہے، آپ کا اسم بڑی شان والا ہے، آپ کا اسم مبارک تو محمود ہے، ذکر آپ کا رب کو مرغوب ہے، ذات آپ کی نہ ہو تو سب بے سود ہے، دین کا رنج و عدم آپ کا دستور ہے، حق کا بھرم آپ کا منشور ہے، اور رب کا کرم آپ کا مقصود ہے، آپ کا سارا بدن نور ہی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت آستانہ الفتح محمدیہ، آستانہ الفتح محمدیہ۔ تو اب بس تو میں باتیں کر یہاں بات ختم کر دیتا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتا ہوں کہ جو قرآن شریف ہے پڑھا جاتا ہے، دیکھیں ضروری نہیں ہے یہ آپ صاحب انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ آپ صاحب انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، اور یہ آپ صاحب ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ انہوں نے حفظ کیا ہے، ضروری نہیں انہوں نے حفظ کیا ہے تو بس ہم جو ہے نا ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں، بس ہم نے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، نہیں۔ صبح صبح اٹھ کر جو آدمی صرف قرآن کو دیکھ لے، صرف قرآن کو دیکھ لے، سبحان اللہ، صرف قرآن کو دیکھ لے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو قرآن کو اٹھاتا ہے اور پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حضور نے فرمایا اس نے ایک آیت پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بس سبحان اللہ۔ چھوٹی سی سورت، حضور نے فرمایا یہ پڑھ کر فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کے مال میں بھی برکت ڈال دو، اس کے رزق میں بھی برکت ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی صبح اٹھتا ہے اور وہ اس کی دل کی خواہش ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو، میرے گھر میں اللہ کی رحمت ہو، تو اس کو چاہیے اپنے گھر میں باکثرت صورت آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ سبحان اللہ۔ کس کی تلاوت کرے؟ آیت الکرسی کی باکثرت تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت بھی داخل کرے گا اور رحمت بھی داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا جو گھر سے نکلتا ہے ایک بار آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ کوئی آدمی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ دے تو اللہ فرشتے بھیجتا ہے رات جاؤ اور رات پوری میرے بندے کی حفاظت کرو، آج اس نے مجھے میرے نام سے یاد کیا ہے، سبحان اللہ۔ میری جو ہے نا وہ تعریف کی ہے، وہ میری ہم پیار کی ہے کہ جس کی کوئی تعریف نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، جس کی تعریف کا اللہ نے فرمایا سے وہ تعریف کی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنُزِّلُ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مکمل کا مکمل مومنین کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مکمل کا مکمل مومنین کے لیے شفا ہے، یہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اللہ نے فرمایا جو ظالم ہے اس کے لیے یہ خسارہ ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ بڑا یہ افسوس کی بات ہے، وہ کہا علامہ اقبال نے کہتا ہے کہ دعا کی تلاش میں رہا، دعا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، کہتا ہے میں دعا ڈھونڈتا رہا کہ کوئی دعائی مل جائے کوئی، لیکن دعا کو چھوڑ دیا،
جو اللہ نے کہا کہ دعا وہ چیز ہے جو تقدیریں بدل دیتی ہے. علامہ کہتا ہے کہ میں دعا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دنیا میں رہ سکا نہ میں خطاؤں کو چھوڑ کر. حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال کہ خدا سے ہر شے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر. ہم نے سب کچھ مانگا اپنے اللہ سے، اے اللہ گاڑی بھی دے دے، اے اللہ تو منصب بھی دے دے، اے اللہ یہ بھی دے دے. اے اللہ کبھی ہم نے یہ نہیں مانگا اے اللہ اپنی محبت بھی دے دے، اے اللہ اپنا درد بھی دے دے، اے اللہ ہمیں اپنی یاد بھی دے دے، ہمیں وہ درد عطا کر دے کہ رات دن ہم وہ تیرے روگ میں رہیں، تیری یاد میں رہیں، اور اٹھیں تو اللہ اللہ اور سوئیں تو اللہ اللہ، چلیں تو اللہ اللہ، بیٹھے تو اللہ اللہ. پھر اللہ نے فرمایا پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے اپنے رزق کی فکر کی، پھر میں تمہیں وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے. یہ جو ہے نا اب میں بات ویسے تو دیکھیں قرآن کی عظمت ساری رات ہم بیان کرتے رہیں کم ہے، لیکن قبلہ آپ صاحب نے جو قرآن یہاں پر تکمیل ہوا ختم کیا، میرے مرشد پاک رہبر شریعت و طریقت قبلہ عالم خواجہ پیر فقیر عبداللہ سرکار قدس رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے جب سے سرکار یہاں تشریف فرما ہوئے، پچھلے سال بھی آپ صاحب نے قرآن سنایا اور اس سال بھی انہوں نے سنایا جنہوں نے سنا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے، دکھ بھی ہے، خوشی بھی ہے اور دکھ بھی ہے. دکھ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تکمیل قرآن ہے اور آج قرآن کے ختم ہے، لیکن یہاں ٹوٹل 20-30 آدمی ہیں. لیکن یہیں اگر ہم شاعری محفل کو شاعری کا لگا دیں، یہ یہاں کو دمال شروع ہو جائے، یہاں کو چرس خانہ کھل جائے تو یہاں کو 150 بندہ یا 1000 بندہ بیٹھا ہوگا. یہ دکھ ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارا رزق کیوں نہیں بڑھ رہا، ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم نہیں کر رہا. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کے پاس ظلم ہے نہیں ہے، ہر شے اللہ کے پاس ہے، ظلم ہے نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں؟ اچھا میں نے آپ 2 دن پہلے کی بات بتاتا ہوں. کل میں اندر بیٹھا تھا آستانہ شریف میں، تو یہ آپ سب بھی موجود تھے، تو 2 آدمی اور پیچھے میں بتا رہا کہ یہاں ایک آدمی ہے، تو اس کو جانا کسی نے کہا کوئی دین کا کام کر رہا، کوئی مسجد میں دری ڈال دے، کوئی مسجد میں کوئی کام کر دے، کوئی اور کوئی دین کا کام کر دے. کہتا ہے میرے حالات نہیں ہیں، میرے حالات نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، حالات نہیں ہوتے، انسان ہے نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، بات ختم ہو گئی. اب کچھ دن گزرے، تقریباً کوئی 2 4 5 دن یا ہفتہ گزرا، تو وہ اس کو نا کچھ محسوس ہوا کہ میرے اوپر کسی نے جادو کرا دیا. جادو ہے نا جو شیطان ہم پر کرتا ہے. تو ماہ رمضان میں بے شک شیطان بند ہوتا ہے، لیکن شیطان اپنے چیلے چھوڑ جاتا ہے انسانی صورت میں، وہ ہمیں ورگلاتے ہیں. کہتا ہے اس کو کسی نے کہا تیرے پر کسی نے جادو کرا دیا ہے اور اب تیرا 5000 خرچہ ہے، شاید زیادہ بھی ہو، تو اگر تو دے دے. تو وہ کہتا ہے بالکل مجھے اپنا نمبر بتاؤ، میں ابھی آپ کو یہ پیسے بھیجتا ہوں، وہ نمبر فون میں، تو ابھی جانا. اس نے مجھے بتایا، کہتا ہے دیکھیں یہ بندہ ہے کہ اس کو جب کہا کہ اللہ کے گھر میں دری ڈالو تو کہتا ہے حالات نہیں ہیں. تو کہا تیرے اوپر جادو ہے، کوئی اب تجھے کوئی تعویذ بنا کر دینا ہے، کہتا ہے 5 نہیں تو 10 بھی لے لے لیکن میرا مسئلہ حل کر دے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے 5 کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے 10 کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور میرے بندے تو اپنا سچا دل لے کر میرے پاس آ جا. اللہ کہتا ہے سچا دل، ستھرا دل لے کر آ، منافق والا دل نہ لے کر آ، سچا دل لے کر آ. اور سچا دل لے کر آ مسجد میں اور